اللہ چاہتے تو ہیں ہم کہ بھائی کام ہو اچھا ہی ہو، لیکن کام تو مقدور بھر کرنا چاہیے. اتنا اپنے مقدور میں اس سے اب پوری دنیا میں کفر و شرک بدعت منکرات اس قدر زیادہ ہے. اب اس کی اصلاح کون کر سکتا ہے؟ بھائی ہے کہ بھائی اچھی باتیں سناتے رہو، ہمارا نہیں لگ بلا جو قبول کرے تو ماشاءاللہ، جو قبول نہیں کرتا تو وہ ذمہ دار. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن پاک میں لعن جہنم من الجنة والناس اجمعین، جن و انس سے ہم جہنم کو ضرور بھریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے، معاف فرمائے. اب دونوں قسم ہوں گے، دونوں قسم کے لوگ، کچھ ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے لیے جنت قبول فرمائے. اب جو ہے وہ سارے کپڑے اگر سادہ رنگ کے ہوتے، سفید رنگ کے ہوتے، سفید رنگ کے، تو یہ سفید رنگ کی عظمت اہمیت اور اس کا حسن و جمال سمجھ میں نہ آتا نہ. اب دوسرے کالے رنگ کے اور کیا کیا سب، اب اس کی وجہ اس کے سامنے یہ سفید رنگ جو ہے اس کی خوبی ظاہر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا کی اس طرح بنایا اور سجایا، تکویناً اس طرح دنیا کی ترکیب دی کہ اس میں کتے بھی بھونکتے ہیں اور جو ہے ہرن بھی اس دنیا میں چلتے ہیں، دونوں ہیں. ہرن کی خوشنمائی بھی ظاہر ہوتی ہے، کتوں کا بھونکنا اس سے جو ہے اس کی قباحت مذمت بھی ظاہر ہوتی ہے. دونوں چیزیں ہیں، کوے بھی ہیں اور ادھر طوطے بھی ہیں نا. سب طوطے ہوتے تو پھر طوطے کا حسن سمجھ میں نہ آتا. کوے یعنی کہ کوے کے سامنے جب طوطے ہوتے ہیں تو طوطے کی رونق ظاہر ہوتی ہے. نظام عالم ایسا ہی ہے. کسی بھی نبی کے زمانے میں ایسا ہوا ہے، کسی بھی نبی کے زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ سارے ہی کفار ختم ہو گئے، سارے ہی مشرکین ختم ہو گئے اور کفر دنیا میں سے بالکل مٹ گیا، شرک بالکل مٹ گیا، منکرات بالکل ہی مٹ گئے. ایسا ہوا ہے کبھی نہیں ہوا. پوری دنیا میں اس کے مثال تو ہے نہیں. پھر تو لہذا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالی کا مرضیات پر، احکامات پر زندگی بنائیں اور دوسروں کو اس کی دعوت دیں، ہے نا، بس. اور پھر اپنی جتنی وسعت و قدرت ہو کام کریں، پھر اللہ تعالی کے حوالے کر دیں. یوم علینا الا البلاغ. آگے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آگے نہیں بات. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو ہے وہ اپنی وسعت اپنی قدرت سے باہر کوئی ذمہ داری بندوں پر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرما دیا، لا تکلف نفس الا وسعہا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. بس اب اس کے لیے پھر کیا طریقہ ہے وہ بھی بتا دیا. بتاتے جاؤ، سناتے جاؤ، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکا تو غم تو ہو دل میں. فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ بِيَدِهِ بِلِسَانِهِ پھر بِقَلْبِهِ، دل میں غم ہو، فکر ہو. بس اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اس سے آگے ہم کیوں تیز ہو جاتے ہیں؟ اللہ رسول ہمیں ہدایت خود فرماتے ہیں اس طرح کام کرو، تو اس سے آگے بڑھ کے اللہ اور رسول کا خیر کا ہو جانا کیسا معاملہ؟
کسی بزرگ نے فرمایا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے موافق، پسند کے موافق، یہ سنت کا طریقہ ہے، یہ سنت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اپنی پسند کے مطابق، یہ بدعت ہے، طریقے سنت سے خروج ہے۔ تو دین کے کام کرنے کا جو راستہ ہے، دین کا کام کرنا ایک تو اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق اور پسند کے مطابق، انتخاب و تعین و ہدایت کے مطابق، یہ تو دینی خدمت ہے، دین کا کام ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ دین کا کام کرنا اپنے خیالات، اپنے جذبات کے مطابق، پھر یہ دین کا کام نہیں ہے، یہ اپنا کام ہے، اپنی پسند کا کام ہے، دین کا کام نہیں ہے۔ اور حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی کہ طبیعت پر عقل کو یعنی غالب رکھو، طبیعت کو عقل کے تابع رکھو، اور عقل کو شریعت پاک کے تابع رکھو، احکام شریعت کے تابع رکھو۔ معلومہ کے خیالات، جذبات، افکار ہزاروں ہوں، لیکن اس کو تابع شریعت رکھنا ضروری ہے، اتنا ہی کام ہے۔ مولانا گنگوئی نے فرمایا کہ بھائی دارالعلوم کی حفاظت ہماری ذمہ نہیں ہے، ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اور رضا الہی مقصد اصلی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول رضا کا طریقہ ہے اتباع شریعت، ہے نا؟ بس یہی کام ہم کریں گے۔ دارالعلوم اور علوم اور دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ اس کو رکھا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ نہیں کہ تم لوگ حفاظت کرو، ہم حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ خود ہی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اب تم ہمارا کام کرو، بس جس طرح ہم نے بتایا وہی تمہارا کام ہے، خود سے کچھ نہ کرنا، ہے نا؟ ایک دفعہ ہم نے کچھ اصول اور طریقہ کار لائے ہیں، ہم لکھ کے حضرت والا کو ہم نے اس کو بھیجا تھا کہ اس طرح سے کام کیا جائے تو بہت کام ہو۔ حضرت والا نے اس کو قبول نہیں کیا، مسترد فرما دیا کہ جس طرح میں بتاتا ہوں اسی طریقے سے کام کرو، بس ختم، ہم خاموش ہوئے۔ دین کے کام کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت والا رحمہ اللہ سے میں نے خاص وہ مفید اور مؤثر ترین اصول کا ذکر کیا تھا، طریقہ کار کا ذکر کیا تھا۔ حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بس بھائی دعوت الحق کا جو طریقہ ہے اس طرح سے کام کرو، یہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ مستقل بذات ہونا پسند نہیں فرماتے تھے حضرت والا، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت والا کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ اکابر دین کے طریق سے خروج نہ ہو جائے۔ یہ پرانے زمانے میں حضرت والا نے شروع میں مجھے اس طرح فرمایا تھا، اب اگر آخر میں حضرت والا کے سامنے عرض کر دیتا کہ بس اس طرح کام ہو تو کیا ہے، تو پھر حضرت والا ایک دفعہ میں نے کچھ کہا بھی تھا، فرمایا کہ حضرت حکیم الامت نے یوں فرمایا تھا، میں نے کہا کہ نہیں، حضرت نے فرمایا پھر میں نے کہا کہ حضرت جی بس ختم سب ختم۔ تو یہ ہے کہ اکابر کے طریق پر کام ہو، اکابر کے اصول پر کام ہو، اس سے ہرگز خروج نہ ہو، اس میں ہلاکت ہے۔ اکابر دین کے راستے پر رہنا، اس میں دین کی حفاظت ہے، اس سے انحراف، دین سے انحراف کا سبب بن جاتا ہے اس کسی نہ کسی درجے میں، یہ ہے۔ اور یہ بھی ہے حضرت حکیم الامت فرماتے تھے اصلاح کے دو طریقے، ایک ہے اصولی اصلاح اور ایک ہے فروعی اصلاح۔ دیکھیں کیسی بات ہے کہ اصولی غلطی ہو اس کی اصلاح ضروری ہے، زیادہ اس کی اصلاح مقدم ہے۔ اب ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا حالانکہ ہے مسلمان، اب جناب وہ مسلمان ہے اور نماز کی محبت عظمت بھی دل میں ہے کہ مانتا بھی ہے،
فرضیت ہے نماز کو. اب یہ ہے کہ پڑھ نہیں رہا، بات سمجھ میں آ جائے گی پھر پڑھنے لگے گا. یہ ان کی ایک فروعی غلطی ہے. لیکن اصولی بات کیا ہے کہ نماز یہ فرض ہے، اس کو وہ مانتا ہے، اس کی عظمت ہے دل میں، محبت بھی ہے دل میں. لیکن اب تک عظمت و محبت کی وہ درجہ حاصل نہیں کہ اس پر عمل مرتب ہو، لیکن وہ مانتا تو ہے. یہ ہے. اب ایک آدمی جو ہے مسواک نہیں کرتا لیکن وہ مانتا ہے کہ سنت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. یہ فروعی غلطی ہے. تو فروعی غلطی کی بھی اصلاح بھی مطلوب ہے، لیکن اصولی غلطی کی اصلاح زیادہ مطلوب ہے. اب بعض لوگوں کو اس پر نظر نہیں ہوتی، وہ ہر غلطی پر بہت شور مچاتے ہیں. لیکن جو محققین ہوتے وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جزوی اور فرعی غلطی ہے، ٹھیک ہے ہم بتا دیں گے، ٹھیک ہو جائے گا. یہ تو اب اس کے لیے انتظار کیا جاتا ہے کہ وقت آئے مان لے گا. پھر تو ایک کام ہم نے بھی شروع کیا تھا کسی زمانے میں. تو حضرت والا فرماتے تھے جب لوگ آتے تھے قابل لوگ تو حضرت والا فرماتے بھائی یہ انہوں نے ایک کام شروع کیا ہے. یعنی بہت پرانے زمانے میں یہ بات تھی، مطلب کہ آج سے کہیں تقریباً 38 سال پہلے. تو حضرت والا فرماتے تھے لوگوں سے بھائی مولانا عبد المتین ان کو جگہ دو، ہٹو آپ لوگ، ان کو میرے قریب کرو، یہاں جگہ دو. اب میں حیران کہ میں وہ داڑھی سب کالی ہے، یعنی بال سب سیاہ اور جو نا بالکل جوانی. اب وہاں اس طرح اعزاز و اکرام، قریب بلانا، بس. اچھا اس طرح سے یہ میرے ساتھ بڑھتا حضرت والا کا مستقل مدتوں تک. اور پھر یہ کہ اچھا بھائی مولانا فضل الرحمن صاحب یہ جو کام کرتے ہیں نا بہت مفید کام کرتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی ہمت ہے ان کی. تو کیا ایسا کیا جائے کہ ہمارے یہاں اعلان کر دیا جائے کہ آپ لوگ بھی اس میں شرکت کرو، کیا خیال ہے مولانا آپ کا؟ ہم نے دل میں کہا کہ بھائی واہ کمال ہے. حضرت والا بھی اس میں تائید فرمانے لگتے ہیں، کیا تائید فرمانے لگیں گے؟ پھر چپ چاپ. حضرت تو حضرت حکمت کا ایسا طریقہ. سالہ سال گزر گئے. ایک دفعہ فرمایا کہ آپ جو وہ کام کرتے تھے وہ کیا وہ کریں گے کہ چھوڑ دیں گے؟ میں نے کہا کہ جو حضرت والا جیسی آپ کی مرضی ہو، آپ اس سے مستفی نہیں ہوں گے. جیسا حکم لاؤ، کاغذ لو. کاغذ منگوایا، ہم کاغذ لے آئے، قلم لو، لکھو جو لکھو کہ ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا، اس سے مستعفی ہوتے ہیں، لکھو. تو میں نے لکھنا شروع کیا. نہیں مت لکھو، جیسے میں کہوں وہی لکھو، وہی الفاظ لکھو. سارے الفاظ فرماتے گئے، میں لکھتا گیا. لکھنے کے بعد فرمایا کہ اب اس پہ دستخط کرو. میں نے ہاں دستخط کر دیا. مہر ہے آپ کی؟ جی مہر بھی ہے. تو لاؤ مہر، اس پہ ثبت کرو. مہر بھی اس پر لگی. اب فرمایا کہ میرے مجھے دے دو. اب میں لوگوں کو دکھاتا رہوں گا اس نے اس کام کو چھوڑ دیا. تو بس ٹھیک ہے. تو کئی دن گزرنے کے بعد میں نے کہا حضرت والا جو کام ابھی آپ نے مجھ سے چھڑوایا ہے یہ کہیں بہت پہلے بھی چھڑوا سکتے تھے. جب سے آپ کو ایک نظر دیکھا تھا آپ کی محبت میں بس ایسا پگھل گیا، دیوانہ ہو گیا. تو اس زمانے میں آپ چھڑوا دیتے. سالہ سال تک آپ نے تو بس اور کچھ اور ہی رویہ اختیار فرمایا تھا، ابھی چھوڑ دیا. فرمایا کہ نہیں میاں، وہ ہم انتظار کرتے رہے کہ آپ کی محبت ایسی حد تک پہنچے کہ ہم جو حکم کریں آپ وہی مان لیں. بس جبکہ ہمارے دل نے کہا کہ اب یہ اس مقام پر بفضل اللہ پہنچا ہے تو پھر ہم نے ڈٹ کے حکم کیا. اب آپ نے مان لیا. یہ ہے کہ جزوی جو اور فروعی غلطی ہوتی ہے، منکرات، اس کی اصلاح میں انتظار بھی کیا جاتا ہے کہ بھائی آہستہ 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 آہستہ. تربیت اسی کو کہتے ہیں.
رفتہ رفتہ آج ہی سب ٹھیک ٹھاک کر دیں گے. یہ تربیت کا طریقہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ حضرت تھانوی فرماتے تھے ہمارے یہاں جو لوگ آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی کہ جماعت بھی چھوٹ گئی یا رکعت چھوٹ گئی تو ہم اس میں زیادہ ان پر بہت زیادہ سختی نہیں کرتے کہ بھائی یہاں نماز چھوڑنے کے لیے نہیں آئے, ترک نماز کے لیے تو آئے نہیں, اور یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ چھوڑنے کے لیے تو آئے نہیں ہے نا, مسبوق بننے کے لیے تو آئے نہیں. آئے کام کے لیے, دین میں ترقی کے لیے. تو کوئی بات ہوگی اچھا بتا دیں گے ٹھیک ہو جائے گا, لیکن اصولی غلطی ہو تو پھر ہم اس پہ سختی کرتے ہیں. یہ فرماتے تھے پہلے کے بعد زندگی میں بات سنی. اور ہمارے حضرت والا رحم اللہ کے طریقے تربیت کو بھی لوگوں نے کم سمجھا ہے. بعض وقت حضرت والا کا ایک تو مستقل اصول تربیت حضرت والا کا تھا, اور ایک یہ ہے کہ وقتی اور عارضی طور پر کسی بات کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے قلب مبارک پر بہت زیادہ اثر پڑتا تھا. اس وجہ سے کبھی کبھی یا مدتوں تک ایک مضمون پر بہت زیادہ زور لگاتے تھے. یہ کسی عوارض وغیرہ کی وجہ سے, یا کہ اپنے من جانب اللہ قلب کی کیفیت ایسی ہو جاتی تھی. یہ بات تھی من جانب اللہ ہے نا. دیکھیں حضرت والا فرماتے تھے 4 اعمال کرو تو ولی اللہ بن جاؤ گے. حالانکہ یہ اصل تو یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو ولی اللہ بن جاؤ گے. اصول تو یہی ہے, ایمان کے ساتھ تقوی ہو تو ولی اللہ. اب 4 ہی اعمال سے ولی اللہ بن جاؤ گے, یہ کیا ہے؟ قلب مبارک پر القاء ہوا کہ بھائی یہ کام, اس کے یہ 4 کام جو کرے گا اتنی مشقت اٹھائے گا, پھر اس کے دل میں آئے گا کہ اللہ یہ آپ کے لیے اللہ اتنی مشقت اٹھائی, اب بس اس دروازے کو ہم چھوڑ نہیں سکتے, پھر اور منکرات کو بھی چھوڑ دے گا. تو یہ ہے کہ اس کے دل کی دنیا کو بنانا بنیادی طور پر, تاکہ باقیہ کام بھی وہ کر لے اور باقیہ منکرات بھی چھوڑ دے. یہ مقصد نہیں ہے کہ 4 ہی کام کرنے سے ولی اللہ بن جائے گا. اب اس 4 کام کے اندر اس 4 کام میں غیبت چھوڑنے کا ذکر تو ہے نہیں, شراب چھوڑنے کا ذکر تو ہے نہیں, چوری چھوڑنے کا ذکر تو ہے نہیں, ڈاکہ نہیں ڈالیں گے اس کا ذکر تو ہے نہیں, ہے اس میں تو بیوی کو نہیں ماریں گے اس کا ذکر تو ہے نہیں, حقوق العباد کو نہیں دبائیں گے اس کا ذکر تو اس میں ہے نہیں, ہے تو وہ چیزیں کیا حضرت والا اس کی اجازت دیں گے کہ ہاں بھائی آپ چوری بھی کرو, ڈاکہ بھی ڈالو اور شراب بھی پیو, چاہے جو بھی کام کرو, لیکن یہ 4 کام کر لو تو بس ولی اللہ. نعوذ باللہ. ایسا تھا بلکہ حضرت والا نے خود وضاحت فرمائی کہ بھائی جو آدمی جو ہے وہ کیا ہے, وہ گردن پہ جو آدمی ایک بھینس اٹھا سکتا ہے تو ایک بکری کا بچہ نہیں اٹھا سکے گا, بکری کا بچہ نہیں اٹھا لے گا. تو مطلب کہ ان 4 کام میں اتنی مشقت اور مجاہدہ ہوگا کہ بھائی پھر وہ کہے گا کہ بھائی پھر اور کام میں تو اتنی مشقت ہے نہیں, چلو پھر ہم جب اتنا بھاری کام اللہ کی رضا کی خاطر ہم نے کیا ہے تو چلو باقی سب منکرات کیوں کرے, پھر چھوڑ دیتے ہیں. یہ تربیت کا عجیب انداز ہے, اصول ہے, عجیب انداز ہے اور اصول ہے. اب حضرت ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ غلطی ہوئی براہ راست ویسے عام مجمع میں بتا دیتے کہ بھائی یہ غلطی ہے, یہ گناہ ہے, لیکن کسی کو پکڑ کے یہ کہنا کہ بھائی تم اس کو ٹھیک کرو, ایسا کرو ایسا کرو, عام طور پر ایسا نہیں کرتے تھے. لیکن بعض بزرگوں کا یہ بھی حال تھا, غلطی ہو گئی پکڑتے تھے, بھائی داڑھی رکھ لو, آج وعدہ کرو کہ آپ نے نہیں پھر ہے نا داڑھی منڈوائیں گے, ہاں ہم نے وعدہ کیا. لیکن یہ تو مستقل کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ ان کے قلب مبارک میں کوئی خاص بات ہوتی ہے
اس لیے وہ کرتے ہیں، لیکن عام اصول تربیت نہیں ہے، ورنہ تو ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہوگا، جس کو بھی منڈایا ہوا دیکھو پکڑو اس کو جیسا کہ ایک بزرگ تھے، حضرت والا نے سنایا تھا کہ مونچھیں جو بڑی بڑی رکھتا تھا تو یعنی مستقل کوئی لشکر لے کے چلتے تھے وہ بزرگ، پکڑو اس کو، وہ لٹاتے تھے زمین پر اور مونچھیں صاف کراتے تھے اس کے، اور وہ شور مچا چلاتا تھا، نہیں ختم کرو اس کو، ایسا کرتا ہے۔ تو یہ تو کوئی مستقل طریقہ نہیں ہے، وہ اس بزرگ کے قلب کی کیفیت تھی۔ یہ ہے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے بھی علم صحیح اور فہم سلیم چاہیے، ورنہ وہ سمجھ بھی نہیں سکتا آدمی، ہے نا؟ جی اب دیکھیں کیا سب بات ہے، کیا سب باتیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ جی جب ہمارے پاس جو الحمدللہ احباب آتے رہے ہمیشہ، آج تک کسی کو ہم نے اشارہ بھی نہیں کیا کہ بھائی کرتا اس طرح سے بنواؤ، کسی کو کبھی ذرہ برابر بھی اشارہ نہیں کیا الحمدللہ۔ اب دیکھا کہ تمام احباب کے بعد دیگر وہی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ کے طرز پر کرتے بنواتے ہیں، ہم نے کہا تو کسی سے نہیں، بالکل ہے نا؟ جب دل بن جاتا ہے تو پھر کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، خود ہی ان کو یہ بھاتا ہے، اچھا لگتا ہے کہ واہ بھائی، بس اصل یہ ہے کہ دل بنے، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بات، دل بیاں با کیا ہوا عالم بیاں با ہو گیا۔ اصل یہ ہے کہ دل بنے، دل پر محنت، اہل اللہ کا اصل کام ہے دل پر، وہ دل کی زمین پر وہ محنت کرتے ہیں۔ اب ڈانٹنا ڈانٹ ڈپٹ تو خوب کرے، دل کی زمین پر محنت نہیں، آہوزاری نہیں، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے رونا نہیں، غم نہیں۔ حضرت والا کو کتنا غم تھا، تقریر جو ہوتی تھی لیکن غم کا سمندر تھا دل میں، اور تقریر اس کے سامنے ایک قطرے کے برابر، جو غم تھا دل میں حضرت والا کا، اس کے سامنے حضرت والا کے یعنی گھنٹوں کی تقریر ایک قطرے کے برابر۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب وہ غم کہاں ہے، وہ درد کہاں ہے، وہ اخلاص کہاں ہے، وہ خیر کہاں ہے، پھر اثر کیسے پیدا ہوگا؟ سب آپ میں موجود ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اپنے بزرگوں کی